رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان، ماہ رمضان رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا، رمضان آیا۔ خوش آمدید ایک بار پھر اور ہمارے رمضان دسترخوان سے واپسی، اور یقینی طور پر اب آپ کو انتظار ہوگا ہمارے آج کے اور ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن کے سب سے اہم ترین سیگمنٹ جسے ہم کہتے ہیں رحمت ہے مہمان۔ اور یقینی طور پر رحمت ہے مہمان میں ہم ہماری کمیونٹی کے، برادری کے، تاجر برادری کے اور وطن عزیز کی ان شخصیات سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے شعبے میں کوئی منفرد مقام حاصل کیا ہے، بلکہ بنی نوع انسان کے لیے، اپنی تاجر برادری کے لیے یا سماجی کاموں میں اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کر فرنٹ لائن پر پیش کیا ہے۔ اور آج ایسی ہی ایک قداور شخصیت ہمارے ساتھ ہمارے اس ڈرائنگ روم کی، ہمارے اس سیگمنٹ کی زینت بنے ہیں۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں، PCLC ان کی وجہ شہرت بھی ہے اور ان کا وجہ کمال بھی ہے۔ چیف ہیں آپ پولیس چیمبر لائجن کمیٹی کے گزشتہ 17 سالوں سے، اور 17 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا ناظرین کرام۔ ایک بڑی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے انہوں نے اس تاجر برادری کی اس خدمت میں لگایا ہے، اور کم و بیش 7 سال تک آپ کراچی چیمبر آف کامرس کی لا اینڈ آرڈر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں۔ ممتاز کاروباری اور سماجی شخصیت ہیں، کسی کمیونٹی سے بھی دور نہیں ہے۔ صرف میمن کمیونٹی سے آپ کا تعلق تو ضرور ہے، لیکن آپ شہر کراچی کی تمام کمیونٹیز، خاص طور پہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ آپ کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ محترم جناب حفیظ عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم حفیظ بھائی۔ حفیظ بھائی بہت شکریہ۔ آج کے اس سیگمنٹ میں میں سبھی مہمانوں سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں، ان کا اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عصر و مغرب کے درمیان میں گھر جانے کی جلدی ہوتی ہے، اور اس موقع پر آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہونے کے لیے، بہت شکریہ حفیظ صاحب۔ اور حسب دستور، حسب معمول ہماری اس سیگمنٹ کا آغاز ہوتا ہے ایک خوبصورت کلام کے ساتھ، اور آپ کی بھرپور خواہش پر آج ایک بار پھر محترم جناب بدر منیر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بدر بھائی ایک بار پھر پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری دعوت پر یہاں موجود رہتے ہیں، اور اب کسی خوبصورت کلام کے ساتھ آغاز ہو جائے ہمارے آج کی اس محفل کا۔ پہلے تو میں میمن ٹی وی اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ اپنی محبتوں میں یاد رکھتے ہیں۔ آخری اشرا چل رہا ہے تو ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جن پہ نازل کلام الہی ہوا، جن پہ نازل کلام الہی ہوا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں،
यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, और जन्नत मदीने में मौजूद है, जिन पे नाज़िल कलामे इलाही हुआ, जिन पे नाज़िल कलामे इलाही हुआ, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन पे नाजिल कलाम इलाही हुआ वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। ये थे जनाब बदर मुनीर कादी साहब। बदर भाई, एक बार फिर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया। आपने आज माहौल को जो है वो कैद कर लिया अपनी इस खूबसूरत कलाम के साथ, खूबसूरत आवाज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इतना मुअत्तर और पुरनूर आगाज़ करने के लिए हमारे आज की महफिल का। अभी साहब, एक बार फिर आपका शुक्रिया। और आगाज़ करूँगा आज का एक कामयाब हफीज़ अजीज़ जो गुज़िश्ता 17 सालों से पुलिस चैम्बर लेजेंड कमेटी के तहत ख़ास तौर पे ताजिर बरादरी के लिए वो एक साहिबान बना है कि शायद अब ताजिर बरादरी जो है गुज़िश्ता कई सालों से इंतहाई बेफिक्र होकर, नो डाउट छोटी मोटी मुश्किलात हर मुआशरे का हिस्सा रहती हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा साहिबान कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इवन आपकी PCLC ने उनके लिए ऐसा फराहम कर दिया कि अब वो आज़ादाना तौर पर कम से कम पुलिस को एज एन फोर्स नहीं, एज एन सर्विस देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत बड़ा करम होता है किसी एक शख्सियत का। और मेरा ख्याल है अगर PCLC में अगर किसी एक का नाम लिया जाए तो हाफिज़ अजीज़ के अलावा कोई और नाम सामने नहीं आता। आज का ये कामयाब हाफिज़ अजीज़ का बचपन, मैं आज चाहूँगा कि हमारे ख़वातीन हज़रात को, हमारे नाज़रीन को पता चले कि अब बैंकिंग कैसे होती है, क्यों ऐसा बहादुर और दिलेर जो साथी जो है, ताजिर जो है, वो इस तरह से आज पर्दा सीमी पर मौजूद है। थोड़ी सी अपनी अर्ली चाइल्डहुड और इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ आज बात हो जाए तो बहुत ही खूबसूरत बात महफिल हो जाएगी आज की। बड़ी मेहरबान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी, आपके पूरे चैनल के सारे कैमरामैन, सब लोगों का, अली गोडिल का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें हमेशा मौका देते हैं और अच्छे इवेंट करते हैं, ख़ास तौर पर रमज़ान में, और बरकतें नाजिल होती है। कैसा में पढ़ा आप, माशाल्लाह दिल बाग बाग हो गया। और फिर ऐसे लोग, खिदमत करने वाले जो है बहुत कम रह गए हैं हालात के हिसाब से। अब आपने मुझे बचपन का भी पूछा और PCLC का भी पूछा, तो PCLC में दिलेरी का जो काम है मेरा, हमारे साबका चेयरमैन सिराज कासिम तेली, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में, उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने दिलेरी दिखाई और उन्होंने मेरे पीछे खड़े रहने का हर दफ़ा वादा करते थे, तो आदमी और दिलेर हो जाता है। क्योंकि आपको पता है मेमनों के बारे में थोड़ा सा कुछ और बातें भी की जाती हैं। जी बिल्कुल, मगर ऐसा नहीं है। आप हक के लिए जब आवाज़ उठाते तो हर कोई आपका साथ देता है। बिल्कुल सही। और फिर इसमें दिलेरी भी आ जाती है और हिम्मत भी आ जाती है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये कहूँगा कि देखिए, जब कोई काम करता है और किसी कोई भी मनसब पे बिठाया जाए, चाहे छोटा हो बड़ा हो, आपको अपना काम ईमानदारी से करना है, ठीक है। और हम ईमानदारी से काम करते हैं। अब हमारे जो ज़ुबैर मोतीवाला साहब चेयरमैन साहब हैं, माशाल्लाह, आप यकीन करें कि वो उसी तरह लेके सिराज भाई के पूरे सिस्टम को लेके चल रहे हैं और बड़े ईमानदारी से लेके चल रहे हैं। और आप यकीन करें, मैं ये नहीं कि किसी के, देखिए, अच्छे काम की तारीफ़ भी करनी चाहिए और बुरे काम को आपको हाईलाइट भी करना चाहिए, ताकि अगर करप्शन हो रही है, गलत काम हो रहा है, वो हाईलाइट होगा तो वो ख़त्म होगा। नो डाउट। ज़ुबैर भाई ने अभी वो TDF के चेयरमैन थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। ये बहुत बड़ा ओहदा था और ऐसे आप समझ लें कि फेडरल मिनिस्टर के बराबर ये ओहदा होता है। TDF का चेयरमैन बहुत बड़ी बात होती है। ज़ाहिर है कोई ना कोई बात हुई होगी जिन पे इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और मैं अपनी आंखों की बात बताऊंगा जो मैंने देखा है कि ये जब भी अपने ऑफिस जाते थे TDF के, तो तिलावत कुरान शरीफ इनकी होता था कि आधा घंटा, 15 मिनट, पौना घंटा पहले कुरान की तिलावत करके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, ऐसे लोग नहीं देखे हमने। आपको पता है, आप किसी भी इदारे में चले जाएं,
جو آپ کو آدمی ملتا ہے جو آن ڈیوٹی ہوتا ہے اس کے تیور الگ ہوتے ہیں, جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کے تیور الگ ہوتے ہیں. جی بالکل. مگر آن ڈیوٹی پہ ایسے اچھے تیور اور اتنی مخلصی اور ملک کے لیے مخلصی, صحیح بات. دیکھیں ان کا اپنا نہیں کام تھا, ملک کو ترقی دینے کے لیے کہ تجارت کیسے بڑھے, ایکسپورٹ کیسے بڑھے, وہ کام کرنے کے لیے بڑے چند لوگ نظر آئیں گے آپ کو. اور یہ چیزیں ہم نے سراج بھائی میں دیکھی اور زبیر بھائی میں دیکھی. تو میں اپنا یہ دیکھتا ہوں کہ اگر مجھے کسی سیٹ پہ اتنے عرصے سے بٹھایا ہوا ہے, ورنہ آپ کو پتہ ہے ایسی سیٹوں پہ جہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری پی آر بڑھ جائے, جی پولیس ڈپارٹمنٹ سے یا دوسرے تعلقات بڑھ اثر و رسوخ ہو جائے. رسوخ ہو جائے. بٹ ہماری تو دشمنیاں ہو جاتی, تو بھی ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں ڈر نہیں ہوتا کیا بات ہے کہ جی ہم نے خدمت کا کام کرنا ہے. کوئی غلط کام کرنے کے لیے کوئی آتا ہے اس کا کام ہم نہیں کرتے. تو وجہ صرف یہ ہے کہ چیمبر, کراچی چیمبر آف کامرس, آپ یقین کریں اتنے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 17 سال بہت ہوتے ہیں سر, بہت بڑی طرح. اور 27 سال ہو گئے مجھے چیمبر میں سراج بھائی کے ساتھ, 98 سے اب 2025 چل رہا ہے. پورے 27 سال ہو گئے. اب 27 سال میں آپ کو ہر چیز نظر آ جاتی ہے. ایک دھیرلے کا ہمارے پر کرپشن کا کبھی نہیں آئے گا. لوگ باتیں کرنے والے کرتے رہتے ہیں, بالکل صحیح. اگر لوگ بات ہی نہیں کرے تو پھر مزہ کیا ہے؟ ایسا ہی بالکل صحیح. آپ کو کوئی آ کے ٹف ٹائم نہیں دے گا تو فائدہ کیا ہے؟ کنکر تو آئے گے سر, تو آنے چاہیے, اور صحیح آتے کام بھی ہیں. صحیح کام. جب آتے ہیں تو اس میں اور مزہ آتا ہے کام کرنے میں. ہم جب کسی کا کام کرتے ہیں اور جینون کام ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے, آپ یقین کریں تب ایک خدا کی قسم کھا کے کہتے, رمضان کا مہینہ ہے, فون پہ لوگ بات کرتے کرتے روح پڑھ کے دعائیں دیتے ہیں. کیا بات. تو میری اپنی کیا اوقات ہے, یہ تو اللہ چلا رہا ہے. میں اس 27 سال پہ ضرور آؤں گا جو آپ نے برادری اور تاجر برادری خدمت کے لیے, اور جہاں آپ نے بتایا ایسی تاجر برادری نہیں, میں نے دیکھا ہے حفیظ عزیز جو ہے وہ ہر اس محروم کا جو اس کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے تاجر برادری کی بات میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو, میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ فرنٹ لائن پر آ کر ان تمام مسائل کو, ایون کچھ معاملات تو ایسے ہیں کہ جو شاید پنچایت میں جانے چاہیے, عزیز صاحب جو ہے, حفیظ عزیز صاحب جو ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یار اگر میری ذات سے اس کو فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن ان 27 سال سے پہلے کے 27 سال جو ہے نا, میں چاہ رہا ہوں حفیظ بھائی آج اس پہ بات مجھے شروع کریں. بالکل کرے سر, تو بالکل کرے. وہ 27 سال کیسے گزرے, شروع کے کم و بیش ابتدائی تعلیم, اس کے بعد ایک حفیظ عزیز کس طرح سے آگے بڑھتے بڑھتے کاروبار میں. میں نے ہمارے موسٹلی مہمانوں سے یہ سنا ہے کہ بھائی 16 17 18 سال کا تھا تو ابو نے کہا میمن کمیونٹی کی طرح کہ آج اب تھوڑا ٹائم کاروبار کے دے لوگ. کیا آپ کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کا تھا یا تھوڑا سا مختلف آپ کی کارگزاری ہے؟ تو میں ایکچولی میں میٹرک میں جب تھا, میں بات کر رہا ہوں 89 میں تھا جب, تو میرے فادر کہہ رہے تھے کہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ کاروبار میں آ جائے. فادر میرے جو تھے وہ 81 میں ان کا بائی پاس ہوا تھا امریکہ سے, تو بیمار رہتے تھے, تو کہتے تھے یار میں آپ کو اس طرح ٹرین کروں گا, مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے. فیملی بزنس کیا تھا سر اس وقت آپ کا؟ کاٹن, وہی جو آج بھی ہم ادھر کا وہی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا ایسا کام کریں گے انشاءاللہ آپ کو. ہمارے ادھر جو ہے نا یہ بروکری کا کام تھا, آپ کو پتہ ہے جان مارکیٹ کے اندر, کہ آپ جیسا میں انشاءاللہ تعالیٰ تیرے جیسا کوئی نہیں ہوگا, میں تجھے جیسا کروں گا. تو میں فادر بیمار تھے تو میں رات کو بھی مجھے فادر اٹھا لیتے تھے کہ یار مالش کا درد ہو رہا ہے, کیا بات, تو میں رات میں لگا رہتا. خوش قسمت ہے آپ, خوش قسمت. تو مجھے اللہ تعالیٰ یہ اسی کا صلہ ہے. آج پتا چلا مجھے. دیکھیں ناظرین کرام, میں یہاں روکتا ہوں, حفیظ عزیز صاحب کو روکتا ہوں. یہ وہ خدمت ہے کہ اللہ پاک نے آج ان کو وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ اب ان کو کسی کو مالش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. کسی بھی کام کے لیے ان کی زبان سے وہ لفظ نکلتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو, اپنے والد محترم کو بدن پر مالش کی ہے جب ان کو ضرورت تھی. کیا بات ہے حفیظ صاحب کا. یعنی ہم رات کو اگر سو جاتے تھے نا, اسکول صبح جاتا تھا میں, دہلی گورنمنٹ دہلی اسکول فیڈرل ایریا سے پڑھا ہوا, اور اس سے پہلے تو میں ایس ایم اسکول میں تھا, ہمارے سندھ مدرسۃ الاسلام جو کراچی چیمبر کے سامنے ہی ہے. جب ہم پہلے پرانے علاقے میں میٹھا در میں رہتے تھے تو وہاں پڑھتا تھا. پھر وہاں سے ہم جب گئے فیڈرل ایریا تو وہاں ایڈمیشن لیا. تو ابو کو کہیں تکلیف ہوتی تھی تو رات کے 2-3 بجے مجھے اٹھاتے تھے کہ چل, اور پھر اس کے بعد چل چائے پی کے آتے. تو میں فیڈرل ایریا سے بلاک 6 فیڈرل ایریا میں رہائش تھی تو نکلتا تھا. فیکٹری ہماری تھی مکہ چورنگی پہ بلاک 7 میں. اب ابو کے پاس رات کو بیٹھنا تو ان کے جو دوست یار آتے تھے, کیونکہ ابو بہت کم نکلتے تھے بیماری کے بعد,
تو میں ان سے سیکھتا تھا, ان کی ہاں. باتیں سنتا تھا. یقین لرننگ سیشن سارے چل رہے سارے میں سیکھتا تھا, ساری باتیں جو یہ بات کرتے تھے کسی بزنس مین سے, کسی مل اونر سے, تو میں ساتھ ہی ہوتا تھا تو ہر چیز سنتا تھا. تو بڑا میں نے سیکھا ہے اپنے باپ سے. کیا بات. بٹ میرے ساتھ ایک بدنصیبی یہ ہو سکی کہ جب میں 10th میں گیا تو میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. پھر میں نے وہ جو فادر کی باتیں یاد کر کے آگے بڑھتا گیا اور اللہ تعالیٰ آگے لیتا گیا. اور اس کے بعد کراچی جب یان مارکیٹ میں بیٹھتے تھے, اس کے بعد ہم آل پاکستان یان مرچنٹ میں چیئرمین لا اینڈ آرڈر رہا ہوں 2 سال. پھر آل پاکستان میمن فیڈریشن میں رہا ہوں چیئرمین لا اینڈ آرڈر. اور بڑے لوگوں کا اللہ کی طرف سے تھا کہ بڑا سپورٹ رہا اور اس طرح آگے بڑھا. ورنہ میں بھی W11 میں گھومتا تھا. جب فادر کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد مجھے کاروبار کرنے کے لیے ٹاور آنا پڑتا تھا, اور ہم رہتے تھے فیڈرل ایریا, تو W11 میں بیٹھتا تھا. W11 کا مسافر الحمدللہ صد الحمدللہ. دیکھیں یہ ایک نیک نیتی کے ساتھ, اور یہ جو ماضی کی طرف بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا, میں نے ہمیشہ سے کہا, میرے ہر مہمان کی آنکھوں میں نے ایک نمی دیکھی ہے. جب بھی ماضی کی طرف میں بات کرتا ہوں نا, تو یہ موقع ہے ہمارے بزرگوں کو, ہمارے ان والدین کو جو آج ہم میں نہیں ہے. یہ رمضان کا ماہ مبارک ہے, اسے یاد کرنے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے ان کے ساتھ ساتھ خود ہمیں بھی ہمارے مرحوم والد کی یاد آ جاتی ہے. تو ناظرین کرام, اب یہ W11 کا سفر کتنے دنوں تک رہا, اور پھر کس طرح سے اس چھوٹی عمر میں اس مقام تک پہنچے جہاں آج یقینی طور پر بہت سارے لوگ پہنچنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا اور دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, اور حفیظ عزیز صاحب سے یہ گفتگو کا آغاز بالکل یہیں سے کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا. With a 33-year legacy in the market, Nara Group has evolved into a powerhouse of luxury development, strategic investment, marketing, and bespoke design solution. Established as Nara Builders and Developers in reality, the company evolved to meet the demands of a dynamic market by launching investment, marketing, and design studio division. Today, Nara Group continues to shape the future, delivering unparalleled value to clients and setting new benchmarks in the industry as a whole. Contact us today for your dream houses and strategically planned investment. رب کے مہمان تجھ سے بخشش کا ہے سامان. ماہ رمضان رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا, رمضان آیا. خوش آمدید ایک بار پھر رحمت ہے مہمان کے اس سیگمنٹ میں, جہاں محترم حفیظ عزیز صاحب سے ان کی ابتدائی زندگی اور PCLC کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی تھیں. ذکر آیا ہمارے والدین کا. یقینی طور پر ناظرین کرام, جب والدین کا ذکر آتا ہے تو بہت ساری ایسے لمحات ہمیں یاد آ جاتے ہیں کہ جن کو آج ہم ترس رہے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ والدین کا سایہ جب بھی سر سے اٹھتا ہے تو ایک آسمان سا اٹھ جائے ایسا لگتا ہے. بدر بھائی, موقع بھی ہے اور ہمارا دستور بھی ہے, جب والدین کی یاد آتی ہے تو اگر کوئی 2 اشعار عطا ہو جائیں والدین کی عظمت کے لیے تو کیا ہی بات ہو جائے گی. دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے, دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا
جتنا ملا ہے سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ دنیا نے مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، دنیا میں مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ او میری ماں، او پیاری ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، ماں باپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی بدولت، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، دیکھو میرے مالک نے مجھے کتنا دیا ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، سب کچھ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم خدمت کر لو ماں کی، جس نے کعبہ دیکھنا ہو تو وہ دیکھ لے صورت ماں کی، پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے پیار کرتا ہے نیازی جو زمانہ مجھ سے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماضی کے دریچوں میں پہنچا دیا بدر بھائی آپ نے آج ایک بار پھر، اور یاد دلا دی۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کی اگر حیات ہیں تو ان کی خدمت کا پورا ہمیں موقع عطا فرمائے، اور اگر حیات نہیں ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ حفیظ صاحب، اب تھوڑی سی W11 سے نکلتے ہیں تھوڑا سا اور آگے، اور ہماری کہانی اس چھوٹی عمر میں، پہلے میں اس چھوٹی عمر میں یقینی طور پر اس عمر میں ایک بچہ جس کے سر سے والد کا سایہ اٹھ چکا ہو اور ایک بزنس کی ذمہ داری ان کاندھوں پر آ گئی ہو، تو کچھ محسن ہوتے ہیں اس وقت جو کم از کم آپ کو ہاتھ پکڑ کر چلنا نہ سکھائیں۔ وہ تو خیر آپ کے والد صاحب نے آپ کو جسے کہتے ہیں نا کہ سمندر کی گہرائیوں میں اور آسمان کی بلندیوں میں اڑنے والے جانداروں کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جن کو بہت کچھ پہلے ان کی جین کا حصہ ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی کم و بیش آپ کے ساتھ ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسے مہربان ہوتے ہیں جو آپ کو تھوڑا سا انیشلی جو ہے وہ رموز اس کاروبار کے، تو ایسے کوئی دوست اس وقت یاد ہیں آپ کو، ایسے کچھ بزرگ، ایسے کوئی سرپرست جنہوں نے آپ کو اس وقت تھوڑا سا بتایا ہو کہ اس کے بعد تو پھر گاڑی چل نکل پڑتی ہے؟ ایکچولی مندہ بھائی جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تو ہم ماشاءاللہ 7 بھائی ہیں الحمدللہ، اور 2 بھائی میرے سے بڑے تھے۔ وہ فادر کے کاروبار کو جب فادر بیمار ہو گئے جی بالکل، تو میرے بڑے بھائی ٹیک اوور کیا ہوا، وہ ٹیک اوور کیا ہوا تھا، اور فادر سے ٹریننگ لیتے تھے، فادر ان کو بتاتے تھے، ہفتے میں یا 2-4 دن میں ایک دفعہ فادر آفس جاتے تھے، روز نہیں جا سکتے تھے۔ اور چچا بھی تھے میرے، اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے، انہوں نے کاروبار کو سنبھالا۔ میں جب انٹر ہوا ہوں تو میں نے اب جو کاروبار شروع کیا تو پہلے میں نے فیکٹری چلائی، اور اس میں میرے بڑے بھائی نے اور میرے چچا نے سپورٹ کیا، اور کچھ عرصے بعد جب وہ میں نے کہا کہ اب بہت اچھی چل رہی ہے تو پھر میں نے وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو دے دی، اور میں پھر مارکیٹ میں چلا گیا جو میرے ابو نے سوچا تھا اسی طرح کرنے کے لیے، اسی لیے، اور میں اکیلا اپنا کاروبار کرتا تھا۔
اس میں جو فادر کے دوست تھے وہ ہمیشہ فادر کی وجہ سے میری عزت کرتے تھے، اور بغیر پیسے کام شروع کیا تھا، جو پیسے اتنے تھے نہیں جو نہ ہونے کے برابر تھے، مگر اس ٹائم کے پیسے بہت ہوتے، اگر 20,000 بھی ہو تو بہت ہوتے آج کے حساب. ہاں جی، بالکل. بٹ جو فادر کے دوست تھے وہ ہمیشہ بٹھا کے اور سمجھاتے تھے کہ تیرے ابو نے اتنا نام کمایا، تو نے بھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو وہ جو مشن تھا ابو کا لے کے چلنے کا، اور اس طرح ایمانداری سے کام کرنے کا، اور جو سروس ہے وہ پوری دینے کا کہ کس طرح کاروبار کو کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی ترقی دی. سر ایک سوال یہاں پہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ کئی نوجوانوں کے لیے بڑا مشعل راہ ہوگا. فیملی لیگیسی اور فیملی کا ایک نام، اب ایک نوجوان پہ یہ ذمہ داری، اپنے کاروبار کے ساتھ یہ ذمہ داری ہے کہ ان کا نام خراب نہ ہو جو انہوں نے سالوں کی محنت سے بنایا ہے. یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ایک نوجوان کے لیے؟ سر اس سے میں اپنے لیے کہہ دیتا ہوں، جو میرا اسٹرگل تھا، میری جو محنت تھی، کہ لیٹس سی کہ آپ کو میں نے بتایا میرا کاٹن یارن کا بزنس شروع سے تھا، فیملی کا تھا. بالکل. جب میں نے اپنا کاروبار شروع کیا تو جب میں کسی سے یارن لینے جاتا تھا ادھار، تو جب میں کہتا تھا، وہ کہتے تھے آپ کون ہیں؟ تو میں تو نیا مارکیٹ میں آیا تھا، تو میں کہتا تھا میں اس کا بیٹا ہوں. تو بولتے یار کیا بات کر رہے ہو، آپ اس کے بیٹے ہو، یہ کمیشن کا کام کرو. میں نے کہا جی. تو بڑے بزنس مین ابھی اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے، تو مجھ سے گارنٹی لیتے تھے کہ آپ اپنی گارنٹی تو کرا دو. میں تو یقین نہیں آ رہا کہ آپ اس کے بیٹے ہو اور آپ اتنے 17 بورے کے لیے آئے ہو. ایک سوزوکی کا بنتا تھا 17، کہیں آپ لے لے گارنٹی بھائی سے یا بڑے بھائی سے چٹو سے. جب ایک دفعہ میں نے ان سے لیا تو پہلے ایک آپ کو بتاؤ جو نوجوانوں کے لیے کہ جی بالکل، کہ وہ مجھے جو ہے نا کیبن ان کا اپنا ہوتا تھا، باہر آپ کھانا تو میں سمجھتے پہلے تکیوں پہ بھی بیٹھتے تھے ہم، پھر وہ کیبن دو ہوتے تھے، بڑے سیٹ اندر بیٹھتے تھے، چھوٹے لوگ یا جو آفس کے رائڈر وغیرہ وہ باہر بیٹھتے تھے، تو مجھے باہر بٹھاتے تھے. پھر پوچھتے تھے یہ کیوں آیا ہے، تو میں سر یہ چاہیے، تو کہتے گارنٹی کراؤ. پھر گارنٹی لینے کے بعد میں مال لے جاتا تھا، پھر 4 دن بعد جاؤں تو بولے وہ اس کی گارنٹی کہ اب دوسری اور کرو. کیا تو کبھی برا نہیں مانا کیا بات ہے. اور کروائی، ہر جگہ کرے. اور اللہ تعالیٰ نے وہ دن دیے کہ اب وہ لوگ مجھ سے گارنٹیاں لوگوں کی مانگتے کہ یہ طریقہ ہے. کیا بات ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ ہر نوجوان کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے. اگر جو بھول جاتا ہے، کچھ لوگ ہیں بھول جاتے ہیں، ہر چیز کر لیتے ہیں. میں جب نیا نیا آیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیا گاڑی آ گئی، ورنہ میں تو آپ کو بتا رہا W11 میں گھومتا تھا بھائی. تو میں کبھی کبھی ہمارے اسٹاک ایکسچینج کے سامنے پارکنگ تھی، تو میں وہاں گاڑی کھڑی کرتا تھا اور پھر پیدل اندر مارکیٹ آتا تھا. تو کبھی کبھی دل ہوتا تھا، کام کم ہوتا تھا، تو میں ٹاور جا کے بس میں بیٹھتا تھا اور لائٹ ہاؤس اتروں، وہاں پہ پان کھاؤں، سائیکل والی مارکیٹ میں پرانی یادیں تابع کرتے تھے. کیا بارہ بس میں بیٹھ کے آتا تھا کہ میں اپنا ماضی نہ پھر. کیا بات. یہ دیکھیے، یہ ایک تاجر آپ سے بات نہیں کر رہا اس وقت. میں کہوں کہ اس وقت اپنی فیلڈ کے پروفیسر آپ سے بات کر رہے ہیں، اور وہ تمام رموز آپ کو سکھا رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنے ماضی کو بھول دیا، یا اپنی جسے کہتے ہیں ہم اصل کو بھولنے والا شاید اپنے آپ کو بھی بھول سکتا ہے اور سب کو بھول سکتا ہے. جو اپنی اصل سے جڑا رہتا ہے شاید وہ زندگی بھر اپنے ان تمام لوگوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے. اب تھوڑا سا PCLC کی طرف آتے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ آپ کی زندگی کے اوپر ایک الگ سے جو ہے پورا پروگرام ہونا چاہیے. اور میں چاہوں گا کہ آپ کی زندگی کے وہ تمام افکار جو ہے ایسے 2-3 پروگرام ہم اور کریں رمضان کے بعد، جس میں آپ بتائیں سب کو کہ اپنی اصل کے ساتھ جوڑنا اور اپنے کام کے ساتھ دلچسپی رکھنا. ایک چھوٹا سا اسٹارٹ اپ لینے والا ہے جس کو خود گارنٹیز کی ضرورت پڑتی تھی اس وقت، آج لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی گارنٹی ان کے نام سے ہوتی ہے، اور شاید یہی ایک بڑا پن ہوتا ہے کسی کا. سر PCLC تاجر برادری اگر آج کے وقت میں بھی میں دیکھوں اور پچھلے کئی سالوں سے مختلف ادوار میں شکار رہی ہے، خاص طور پر اگر میں کراچی کے تاجر کی بات کروں. آج ٹیکسٹائل آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہمارے پاس وہ بنیادی ضروریات، ہمارے کئی مہمان جو ایکسپورٹرز بھی ہیں کہ مصائب کا شکار ہے. ہم گزشتہ گیس سے لکڑیوں پر آنے پر مجبور ہوئے. نو ڈاؤٹ یہ ہماری غلط پالیسیز ہی ہوگی ہمارے حکمرانوں کی. تاجروں کے سب سے بڑا مسئلہ آپ نے کیا دیکھا؟ چھوٹے بڑے تاجروں کو ملا کے اگر کلیکٹیولی کو دیکھوں تو ایک سب سے بڑا مسئلہ جس کا آپ سب سے زیادہ آپ کے پاس یہ مسائل سب سے زیادہ ڈسکس ہوتے رہے یا آتے رہے آپ کے پاس. دیکھیے ہمارے پاس جو مسئلے آتے ہیں ریگارڈنگ ٹو لا اینڈ آرڈر آتے ہیں زیادہ تر، بالکل صحیح. اور کچھ ایسے ایشو بھی آتے ہیں کہ بینک کرپسی، جو ہمارے لوگ جو ہیں کچھ جائز ہوتے ہیں، کچھ زیادہ تر ناجائز ہوتے ہیں لین دین کے معاملات لین دین میں. تو اس کا
تھوڑا سا ایشو کیا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ اپنی بیساکھ سے اپنی طاقت سے کچھ زیادہ کام کر لیتے ہیں، پھر وہ کہیں پھنس جاتے ہیں، کیونکہ جینون بھی لاسز ہوتے ہیں. ایکسپورٹر جو یہاں کا ہے وہ جب ایکسپورٹ کرتا ہے تو آپ کو پتہ ہے امریکہ یورپ میں چیپٹر 11 اگر ایک امریکہ میں فائل کر لے تو وہ پیسے مر جاتے ہیں. بالکل صحیح. پھر یہاں والے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو آپ کو ادھار دیا تھا، ہم نے کہاں اس کو دیا تھا، تو یہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. بٹ میرے حساب سے جیسے آپ نے کہا کہ لکڑیوں پہ آ گئے گیس سے، یہ ہماری بد نصیبی ہے. اور سچی بات تو یہ طبعی کیا ہے، ہمارے جو لیڈر آئے ہیں اس میں اتنے مخلص لوگ نہیں آئے جو ملک سے محبت کریں. اب دیکھیں ہمارے ساتھ انڈیا اور پاکستان جب الگ ہوئے تو ایک دن کا ہی فرق ہے نا، 14 اگست اور 15 اگست تو ایک چیز ہو چکی تھی، تو ایک کو 14 کو کرنا تھا، ایک کو 15 کا. ہاں ایسے ایسے ہی تھا. تھا. آج وہ کہاں سے کہاں نکل گئے، انڈیا کہاں سے کہاں نکل گئے. $600 بلین. وہ تو آپ کا، میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان میرا ملک ہے، بٹ ہمارا کہیں ان سے مقابلہ نہیں ہے. ویری انفارچونیٹ. اب آپ لے لیں بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا 71 میں، آج 54 سال ہو گئے، وہ ہم سے آگے نکل گئے. افغانستان کتنے عرصے بعد نکلا، آج اس کا پیسہ بھی ہم سے بہت بڑا. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو ہم اگر اپنے ساری چیزوں کا معائنہ کریں، سینٹرل آئیڈیا نکالے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس شاید میری ہو سکتی ہے، میری سوچ ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، ہمیں مخلص لیڈر نہیں ملا. تو ملتا، دیکھیں کرپشن آپ کو انڈیا میں بھی ملے گی، ہر جگہ ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہر جگہ ہے، بٹ وہ ملک سے محبت کرنے والے آئے، کتنے لیڈران ہیں. حکمرانوں کو یہ ڈر ضرور رہا کم از کم کہ اگر اگلی دفعہ آنا ہے تو ہمیں کم از کم اتنا ضرور کرنا ہے. ہم کریں نا، دیکھیں یہاں ہم ایک دوسرے کا پاؤں کھینچ رہے ہیں. اب پچھلے دنوں میں روز آج بھی دیکھ رہا ہوں، گورنر صاحب تو میئر صاحب کا، اور میئر صاحب تو گورنر صاحب کا. ان کن چیزوں میں رہ گئے یار. آپ جس کام کے لیے وہ کریں نا یار، لوگوں کی دعائیں لے لیں. آپ کو اللہ نے کسی منصب پہ بٹھایا ہے تو کچھ سوچ کے ہی بٹھایا ہوگا، سمجھ کے. اللہ تعالیٰ کے کام ہے یہ، تو آپ کو موقع دیا ہے نا. اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ یار میں نے گناہ کر لیے تھے، یا میں نے کسی کا دل دکھایا، تو میں خدمت کے کام اس لیے کرتا ہوں کہ ان کی دعاؤں سے میں جنت میں جاؤں. کیا بات ہے. تو بھلے نا میری سیٹ بہت چھوٹی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی سیٹیں دی، اس کے حساب سے کام کر لیں. ملک کو ترقی کرنی ہے نا. آج کراچی ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. اب ہمارا ایکسپورٹر پریشان، ہمارا امپورٹر پریشان، ہمارا بزنس مین کسی بھی طریقے کا، ٹیکسٹائل کا ہی آپ حالت دیکھیں. بجلی کہاں سے کہاں چلی گئی، کیسے کیسے کمٹمنٹ کرتے آنے کی ٹائم پہ، اور اس کو دیکھیں پورا ہی نہیں کرتے. سولر کے اوپر ایک اور بم گرا دیا کہ 27 روپے لیلے جو ہے نا بجلی ہم 10 روپے میں خریدیں گے. کیا ہوگا اس ملک ہے. سر میں گیا، آپ نے کراچی کا ذکر کر دیا، آپ نے ہمارے زخم پھر ہرے کر دیے. شہر کراچی کا حال تو دیکھیں. ابھی یہ کما کے دینے والا، ہم ہر بار یہی ڈنکا پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ 60%، 70% کا ریونیو کلیکشن کرنے والے. شہر کی حالت یہ ہے کہ کوئی سڑک اب بچی نہیں ہے، اور ٹیکس اور ہماری انڈسٹری کی حالت میں اور آپ جانتے ہیں. کراچی چیمبر آف کامرس اگر آپ سمجھتے ہیں تاجر برادری کی نمائندہ باڈی ہے، تو کیا کوئی ایسا کلیکٹیو میجر تمام عوام کو ملا کے کوئی ایسا کراچی کے لیے کوئی اسپیشل پیکج ضرور حاصل ہونا چاہیے حکومت پر پریشر ڈال کے. دیکھیں میں ایک آپ کو اور چیز بتاؤں، کچھ چیزیں ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں یا ویسے خبروں میں دیکھتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کراچی کے جو میئر ہیں وہ کام کر رہے ہیں. روٹے آپ کو میرے حساب سے، جو میں اپنی ججمنٹ دیکھ رہا ہوں، لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں، جو کام ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو انفراسٹرکچر میں بہت تبدیلی دیکھنے میں نظر آئے گی. وہ انشاءاللہ تعالیٰ بقرعید تک آ جائے گی، 2 مہینے میں کافی حد تک آ جائے گی. اور کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، مگر اس سسٹم سے نہیں ہو رہا. جب اگر 40-45 دن کے اندر آپ کا اسلام آباد کے اندر انڈر پاس بن سکتا ہے، تو ہمارے تو مینا بازار والے کو شاید 2.5-3 سال ہو گئے. 3 سال، یہی یونیورسٹی روڈ کو بھی 3 سال ہو گئے کم ہو گئے. تو یہ کام کی اب ظاہر رفتار تو وہ کچھ کہتے ہیں کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ پیسے اس طرح نہیں دے رہی. اب بات یہ ہے کہ پیسے تو ملتے ہوں گے، کم ملتے ہوں گے. ہمارے ملک پہ کرائسس ہے، وہ بات مانی جاتی ہے. لیکن سر اسٹیڈیم 6 ماہ میں دونوں اسٹیڈیم ہمارے لاہور کا دیکھیں، کراچی کا دیکھیں، ایسا ہو گیا ان کا نقشہ ہی بدل گیا. سر مسئلہ ایک یہ ہوتا ہے، دیکھیے الطاف بات سمجھے، دیکھیں آپ ایک انڈسٹری ہوتی ہے نا، جیسے میری ایک فیکٹری ہے یا میری ایک مل ہے، میں اگر اس پہ لگا رہوں گا تو میں 1 مہینے یا 2 مہینے میں اس کو کنٹرول کر لوں گا. جب پورے ملک کی انڈسٹری کو مجھے سنبھالنا ہے تو مجھے 2 سال 4 سال لگ جائے. ایسا ہی ابھی اب ظاہر ہے جو فیڈرل منسٹر ہمارے جو اسپورٹس کے تھے، یا جو دوسری پوسٹ بھی
PCB کے, ان کو 2-3 اسٹیڈیم بنانے تھے, پیسہ کھلا ملا, اس چکر میں انہوں نے بنا لیے. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ چلتے کتنے سال ہے, کہ واقعی پائیدار بنے تھے کہ نہیں بنے تھے. وہی بات آ جاتی ہے کہ مخلصی, اور آدمی وہ کام کر کے جائے. دیکھیں زندگی موت کا کسی کا بھروسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے سر, اور آنے والے کا ٹائم ہے کہ پہلے دادا آئے گا, اس کا پھر اس کے بعد اس کا بیٹا باپ بنے گا, اس کا پھر پوتا آئے گا. جانے والے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. ہمیں ایسے کام کر کے جانے چاہیے کہ لوگ ہمیں یاد کریں, اور آپ کو فری ہینڈ مل جائے, پیسے ملیں, آپ کو اختیار دیا گیا آپ یہ کام کریں, تو آپ ایسے کام کریں. یہاں تو آپ سڑکیں بنتی ہیں اور پہلی بارش ہوتی ہے تو کام اتر جاتا ہے سارا, ایسا ہی ہو. اور بات یہ ہے کہ اگر ایمانداری سے کام کیا جائے, اور کافی لوگ ہیں, ایسا نہیں پیپلز پارٹی میں. اور آپ کو ایک اور چیز بتا دوں, جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر PCLC کا ہی مجھ سے پوچھا تھا, تو میں آپ کو ایک اور خوش نصیبی بتا دوں کراچی والوں کے ساتھ, کہ پچھلے 2 سال 2.5 سال اور ابھی جو ہمارے پولیس لیڈران ہیں, چاہے IG سندھ ہو, ایڈیشنل IG کراچی ہو, جاوید اوڈو صاحب, غلام نبی میمن ہو, ہمارے DIG, ہمارے SSP, بڑے اچھے لوگ ہیں, ایماندار لوگ ہیں. ایک اچھی ٹیم نظر آ رہی ہے, اچھی ٹیم ہے. آپ کہیں بھی جا کے آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں, بڑے آپ دیکھیں, جاوید اوڈو صاحب کل گھوم رہے تھے صدر ودر میں, میں ان کی تعریف نہیں کروں, جینوئن لوگ ہیں. یہ جو لوور طبقے کے چند لوگ ہیں نا, جو اپنے آپ کی وجہ, ان کی وجہ سے پولیس ڈپارٹمنٹ بدنام ہو رہا ہے, کچھ SHOs ہیں وہ فرونیت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے علاقے میں, پتہ نہیں کیا سمجھتے اپنے آپ کو. آپ SSP کو کبھی بھی بات کریں گے, DIG کو کریں گے, آپ IG صاحب کو, آپ یقین کریں, میں جھوٹ نہیں بول رہا, کہ اگر میں کبھی IG صاحب کو میسج کرتا ہوں نا, آپ یقین کریں گے فجر کے ٹائم پہ وہ رپلائی کرتے ہیں. غلام نبی میمن صاحب, کیا بات ہے. SHO کو 5 فون کروں گا نہیں اٹھے گا, IG صاحب کا میسج آئے گا. اگر میں نے فون کا, اگر وہ بزی ہوئے کہیں فون پہ, جیسے IG سندھ تو کبھی کراچی میں ہوتے ہیں, کبھی حیدرآباد میں ہوتے ہیں, کبھی سکھر, پورے سندھ کی ذمہ داری, پورے سندھ کی ذمہ داری ہے. اب یقین کریں دوسرے دن میرے پاس کال آتی ہے ان کے PA کی, کہ سر وہ آپ بات کرنا چاہ رہے تھے, IG صاحب نے کہا بولا. دیکھیں یہ چیز کیا کرتی ہے کہ آپ کا دل بڑا کرتی ہے, اور ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایسے پولیس افسران ہیں. اور یقینی طور پر ان کو یہ بھی علم ہوگا کہ کوئی پریشانی کسی تاجر کو ہوگی تبھی فون آیا ہے, یعنی کوئی نہ کوئی اس کا کام ہوگا, مطلب کسی نہ کسی بندے کا پریشانی, اور یا تو کوئی پولیس کی وہ شکایت کر رہا ہوگا کسی افسر کی, یا یہ کام نہیں ہو رہا ہوگا تو بیچارہ کام. دیکھیں یہ بڑی اچھی چیز ہے, نو ڈاؤٹ. اور جو کچھ جو غلط ہے ہم وہ بھی ہائی لائٹس کرتے ہیں, اور ان پہ یہ ایکشن بھی لیتے ہیں. کیا بات, ایسا نہیں ہے. تو ہر چیز کوئی علادین کا چراغ نہیں ہے کہ صحیح ہو جائے. آپ 2012 کے 2013 کے کراچی کے حالات دیکھ لیں, 2025 پاپولیشن بڑھ رہی ہے, انفراسٹرکچر تھوڑا سا برباد ہوا ہے, اس لیے آپ کو پتہ ہے اسٹریٹ کرائم بڑھ جاتا ہے. اور یہ اسٹریٹ کرائم بڑھنے کی بھی مسئلہ کچھ ایسا ہے کہ دیکھیں, ہم کچھ چیزیں آج کل دیکھیں بڑا سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ آپ اگر کہیں ڈکیتی ہو رہی ہے اور وہ فائر کرتا ہے سامنے والے, تو آج کل ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ جو ہے بھاگ جاتے ہیں اور ہم کو مار دیے جاتے ہیں. تو ہمت بھی کرنی ضروری ہے, اور اپنے آپ کو سنبھال کے چلنے کی بھی بہت ضرورت ہے. ہر جگہ ایسا نہیں ہے کہ دھڑلے سے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ کہیں جا رہے ہو, نماز پڑھنے ہو کہیں جا رہے ہو, تو اپنی اونٹ کی رسی باندھ کے جانا, کھلا چھوڑ کے نہیں جانا. اللہ توکل کا یہ بھی ہے کہ یہ سسٹم ہے نا, تو ہر چیز کو کنٹرول کریں. میں نا امید ہوں کافی جگہ پہ کہ پاکستان کی اکنامک جو ہے اس کے اندر وہ ترقی نہیں ہو رہی جو کہا جاتا ہے, وہ نہیں ہو رہی. اور ڈپینڈنٹ سب IMF سے. اگر وہ خدا نہ خواستہ IMF جب رسی کھینچے گا تو پھر ایسا نہ ہو کہ ڈالر پھر 300 سے اوپر چلا جائے, اللہ کرے ایسا نہ ہو. بٹ امید رکھتے ہیں, اور جن کے پاس یعنی آپ سوچیں کہ کیپیسٹی ہے, جو فیملی کے پاس پیسے ہیں, یا وہ سوچتے ہیں کہ ہمارا فیوچر بچوں کا اچھا نہیں ہو رہا, تو وہ اپنے 2 بچے ہیں تو ایک کو باہر بھیج رہے ہیں. جی یہ چیزیں اب ہو رہی ہیں, تو پھر پیسے کب تک چلے گی. صرف کراچی کے اندر آپ کے چینل کے توسط سے میں حکمرانوں سے اپیل کروں گا کہ آپ ملک میں اگر انصاف نہیں ملے گا تو وہ ملک ترقی نہیں کرے گا. تو اللہ کے واسطے آپ ان چیزوں کو دیکھیں. آپ پچھلے ہمارے IG صاحب تھے غلام نبی میمن سے پہلے, ایڈیشنل IG صاحب, وہ کھلا کہتے تھے کہ ہم تو ایسے لوگ ڈاکوؤں کو, اسٹریٹ کرائم کو پکڑ دے, کرمنلز کو جو 30 دفعہ ضمانت پہ آ چکے ہیں باہر. تو کہہ رہے آپ کریں کیا, کوئی گواہی دینے نہیں آتا, وہ چھوٹ جاتے ہیں. تو اگر ہم سب کو, کراچی کے شہری کو, بلکہ پورے پاکستان کے شہریوں کو
اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، ورنہ یہ ملک ترقی نہیں کرے گا اور امن نہیں ہو سکے گا. آپ اگر کسی ایک ادارے پہ چھوڑ دیں گے تو پھر تو یہ پاسبلٹی نہیں. اس میں کوئی شک کی بات نہیں. آپ کو یاد ہوگا ونسٹن چرچل نے ایک بار کہا تھا جب یورپ جل رہا تھا تو ان کے معاون خصوصی نے جب ان سے کہا کہ حضرت یورپ جل رہا ہے تو انہوں نے کہا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں ٹھیک سے انصاف کے ساتھ. انہوں نے کہا یہ کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا تھا تاریخی جملہ کہا تھا کہ پھر یورپ کو ترقی کی بلندیوں تو پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو یہی وہ موقع ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں اور آگے بڑھتے ہوئے عدالتی نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. سر فائنلی آپ کی جرنی کا آغاز بھی ہم نے دیکھا اور الحمدللہ ہماری بھی ایک چھوٹی سی جرنی ہے دی میمن ٹی وی ایچ ڈی کی. علی گوڈل اپنی بساط کے مطابق پوری کوشش کر رہے ہیں کہ میمن برادری کا ایک سافٹ امیج جو ہے آپ سے بھی میمن برادری کا نہیں پوری تاجر برادری کی کا نمایاں ٹیلی ویژن ہے دی میمن ٹی وی ایچ ڈی. کیسے دیکھتے ہیں علی کی کوششوں کو؟ آپ ہمیشہ آپ نے ہماری سرپرستی فراہمی فرام ڈے فرسٹ میں کہوں کہ ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا آپ نے سکھایا. اب آپ کیسے دیکھتے ہیں ہماری اس کاوشوں اور کوششوں کو، علی کی ان کی اس محنت کو؟ دیکھیں، آپ کو جب دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کوئی وسیلہ بناتا ہے، کوئی سہارا بناتا ہے. جب وہ اللہ تعالیٰ جب دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی اپنی محنت بتاتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو علی گوڈل کے لیے تعریف کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کا کام نظر آ رہا ہے. تو وہ تو پھر وہ بات ہوئی کہ میں تعریف کر رہا ہوں تو لوگ تو کہنے بھی مجبور ہو جائیں گے کہ کام کر رہا ہے وہ. اور کام کرنے کی سب سے بڑی آپ کو اس کا نظر کہاں سے آئے گا کہ جب اس کے جو ہے نا کمپیوٹر زیادہ ہو جائیں تو اس کا کمپیوٹر زیادہ ہے تو پھر تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں. کیا بات ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی کرے دے اور بڑا اچھا کام کریں. اور رمضان میں آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بڑا اچھا کام اور رمضان میں کرتے ہیں. یہاں آئے تو ہم دل باغ ہو گیا نعت سن کے، ہر چیز دیکھ کے، اور واقعی رمضان کا ماحول دوبالا ہو گیا دیکھ کے. تو یہ علی گوڈل اور آپ کی پوری ٹیم کا کام ہے یہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں خیر و برکت و ترقی دے. اور علی گوڈل اللہ کرے ایسا ہو کہ میں 2026 میں اس کا اپنا ایک چینل دیکھوں، سیٹلائٹ کہ وہ سیٹلائٹ چینل، تاکہ ہم کہیں کہ دیکھو یار یہ ہمارے میمن کا چینل ہے. بات میمن کی نہیں ہے، گروپوں میں گروپس کے اندر بانٹنا اللہ نے بانٹا اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کی شناخت کر سکیں. ہاں کیا بات. کوئی ایسا نہیں ہے، ہم سب پاکستانی سب ایک ہی ہیں، چاہے وہ پٹھان ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، مہاجر ہو، میمن ہو، بلوچی ہو، سب ہمارے بھائی ہیں. ہمارے ادھر ایک مسئلہ یہی ہے، ملک کو ترقی نہیں کرنے کا مسئلہ جو ہے نا، اس میں ایک یہ بھی سسٹم آ رہا ہے. بنگلہ دیش کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ کچھ ترقی کی، وہاں ایک ہی زبان ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اللہ نے ہمیں اتنی زبانیں دے دی ہیں، چلے بلوچ بھی ہمارے بھائی ہیں، میمن بھی ہمارے بھائی ہیں. اگر میمنوں کو دیکھیں پھر تو ہمارا تو کوئی صوبہ ہی نہیں ہے، مگر ہے تو سی نا ہمارا پاکستان. ہم سب کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے. عدم برداشت بہت بڑھ گیا سر. اگر ہم یہ کر لیں، چاہے پنجاب بڑا بھائی ہے، بلوچستان چھوٹا بھائی ہے، کے پی کے چھوٹا بھائی ہے، سندھ مڈل ہے، ہم سب کو ایک دوسرے کو پاکستانی سمجھنا چاہیے. اور دوسری میں ریکویسٹ یہ کروں گا سندھ کے لیے خاص طور پہ کہ اگر کسی کے ذہن میں ایسا ہے کہ ہمیں احساس کمتری ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے، تو کوٹا سسٹم ختم کر دو. اس پہ کوئی ایکشن لینا ہوگا گورنمنٹ کو. اور سندھ کے جتنے رہنے والے وہ سب ہمارے بہن بھائی باپ ہیں، ہمارے بالکل ہیں. اور آپ اس چیز کا اندازہ اس چیز سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی آفت آتی ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، تو کبھی ہم نے تو نہیں سنا کہ پنجابی نے، میمن نے، اردو سپیکنگ نے، پٹھان نے، بلوچی نے سندھ جا کے مدد نہیں کی اور یہ کہہ کہ نہیں یہ تو سندھی ہے. سندھ ایسا نہیں ہے. کراچی نے سب کے لیے بائیں کھولی ہیں اور سندھ چاہے وہ کے پی کے میں ہو جائے، چاہے وہ بلوچستان میں ہو جائے، چاہے انٹیریور سندھ میں ہو جائے، اور اسی طرح ہمارے سندھی میں بھی کرتے. تو ہم سب کو ٹھیک ہے، وہی قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ ہے نا، اللہ نے بانٹا ہے نا ایک دوسرے کی شناخت کے لیے، کوئی لڑنے کے لیے تھوڑی بانٹا ہے. تو بھائی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری قوموں سے، ساری جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں، ساری برادریوں سے میری اپیل ہوگی کہ سب مل کے پاکستان کو ترقی کریں اور پاکستان کے لیے ایمانداری سے کام کریں. ہر کوئی دیکھیں، ہم اس واحد ملک میں رہتے ہیں جہاں رمضان میں کھانے پینے کی چیزیں ڈبل ہو جاتی، اور حج کے ٹائم پہ کرائے ڈبل ہو جاتے ہیں، ہر چیز ڈبل ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتا دینا، انڈیا میں نان مسلم کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا. امریکہ کے اندر لگایا جاتا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ، کینیڈا میں لگایا جاتا ہے،
رمضانوں میں یار ہم تو کیلا 150 روپے لاتے جن 300 روپے میں بیچتے ہیں رمضان میں یار. تو کہنے کا اچھا آپ مجھے بتائیے پھل والے کیا کہتے ہیں کہ جی آگے سے یہ ریٹ، ایسا نہیں، تھوڑا بہت ہو سکتا ہو. اب یقین کریں ایک چیز کا میں خالی ذکر کر دیتا ہوں، آج کل موسم میں ختم ہونے والا ہے گاجر کا. بالکل صحیح. میں نیبل میں رہتا ہوں، وہاں 30 روپے کلو. 30 روپے کلو. میں خاردو میں جاتا ہوں 60 روپے کلو. میں دھورا جی سے لیتا ہوں 80 روپے کلو. تو کیوں بھائی مارکیٹ تو ایک ہی ہے نا، آ رہا ہے تو اتنا فرق کیسے؟ یعنی بات کوئی اماؤنٹ کی نہیں ہو رہی. 30 روپے والا 80 روپے، یہ 200%، 250% ایک ہی ایریا کے اندر، ایک ہی رمضان کے اندر فرق، ایک ہی شہر میں 200 روپے کلو لیں گے تربوز آپ بہادر آباد پہ 250 روپے کلو، نیول کے اندر 130 روپے کلو. صد افسوس. تو ہم ہر کوئی اپنا دوسرے پر ٹال رہا ہے، اور اپنے چلیں اللہ کے واسطے رمضان میں تو نہ کرو ظلم. لینے والا بھی تو آپ کا مسلمان ہی ہے، وہ بھی تو اپنے بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہے، چاہے سبزی ہو یا فروٹ ہو، افطاری کے لیے لے کے جا رہا ہے. یار یہی سوچ کے کر لو یار، اللہ سے اسی چیز کو مانگ لو یار. تو یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا. تو جب ہم سب نہیں سوچیں گے تو ملک کیسے ترقی کرے گا سر؟ آپ بتائیے 35-40 ہزار روپے کی تنخواہ ہے ڈرائیور کی، اس میں بیچارہ پیٹرول بھی دے رہا ہے، بچوں کی فیسیں بھی دے رہا ہے، چاہے چلو ہلکی اسکول ہوگی، گھر کا کچن، بجلی کا بل، گیس کا بل، کیسے پورا بیماری، کرایہ کیسے پورا کرتے ہوں گے یار؟ تو پھر کیا کریں گے لوگ؟ اور مارنے والا میرے جیسا ہی ہے نا، میرے جیسا ہی ہوا نا بھائی، پاکستانی ہے نا، مسلمان ہی ہے نا. جو آپ آتے لینے کے لیے تو وہی چیز جو میں منڈی سے لا رہا ہوں 20 روپے کلو، آپ کو 80 روپے میں دے رہا ہوں. تو جائز بات تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نفع رکھو، جائز رکھو نا یار. نمک آٹے میں نمک کے برابر رکھو، نمک لو، بات ٹھیک ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے نفع میں. اگر کوئی چیز بڑھ جاتی تو ویسے بھی تو ماشاءاللہ ہمارے پاکستانی پیچھے تو نہیں ہے نا. شوگر کو آپ دیکھ لیں کس طرح کر دیتے ہیں، چاول کو کر دیتے ہیں، مکئی کو کر دیتے ہیں، جہاں جس کا موقع ملتا ہے وہ کر دیتے ہیں. بس جس کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جس کی ضرورت ہمارے ملک میں پوری کرنا مشکل ہوتی ہے، اس کو ایکسپورٹ بھی کر دیا جاتا ہے، پھر اسی چیز کو واپس منگوایا بھی جاتا ہے. نہیں دیکھیے، یہ تو اب یہ چیزیں سیاسی لوگوں کو سوچنی چاہیے جو ہمارے حکمراں ہیں، کہ اگر دیکھیں نا بچے تو کوئی نہیں بیٹھے نا، آپ کے وطن میں بڑے بڑے CA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سمجھتے ہیں، تو سب بریفنگ تو دیتے ہوں گے نا بھائی. وہ ساری کیلکولیشن کر لیتے ہیں کہ اتنی اگر آپ کی شوگر مل سے تو اتنے ٹن آپ نے شوگر آپ کو ملے گی اور آپ کی کھپت کتنی ہے. اس کے بعد یہ الٹے سیدھے کیسے ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیسے ہو جاتا ہے. دیکھیں کام کی بات کرنے سے ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر میں کوئی غلط بات کرتا ہوں تو میں، اگر میری کوئی غلط بات ہے تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں. مگر یہ چیزیں تو ہر پاکستانی کو پتہ ہے، ایک بزنس مین کو بھی پتہ ہے، ایک ڈرائیور کو بھی پتہ ہے، بیچارہ جو چلتا ہے کہتا ہے یار کل میں نے لیا تھا تو 40 روپے کلو تھا، آج جاتا ہوں تو ٹماٹر 150 روپے کلو ہے. کرے کیا؟ بہت مشکل ہے، بہت ہی مشکل ترین حالات ہیں. اور یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے حکمرانوں کی. اگر کوئی بے قصور مرتا ہے اللہ کے پاس اس کو جواب دینا ہے، اور آپ کے ملک کے اندر ناجائز کام ہو رہا ہے اللہ کو اس کا بھی جواب دینا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بری الزام ہوں تو نہیں ہے، جتنا بڑی پوسٹ اتنا بڑا زیادہ برڈن، اور اس سے زیادہ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا پیسہ جتنا آتا ہے اس سے زیادہ سوالات ہوں گے اوپر. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا جس کے پاس نہیں ہے وہ خرچ نہ کرے، اور جس کے پاس ہے وہ خرچ نہیں کرتا اس کو بھی اس کا جواب دینا ہے. کہ تیرے پاس تھا تو بیوی بچوں پہ نہیں خرچ کیا، لوگوں کو نہیں دیا، اور تیرے پاس نہیں تھا تو نے اپنے سے زیادہ خرچ کیسے کیا. ایک چیز کا جواب دینا، ہر ایک چیز کا جواب دینا ہے. اور جیسے کہ بات کی خلیفہ وقت نے یہ دعا کی تھی کہ دریا کے کنارے اگر کوئی جاندار بھی بھوکا مر گیا تو خلیفہ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. آج آپ دیکھیے ٹینکروں کے نیچے آ کے ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی کس طرح سے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. ہمیں خود مل کر شہر کراچی کو، جیسے کہ محترم حفیظ عزیز صاحب نے کہا، ہمیں خود مل کر شہر کراچی کو، وطن عزیز کے لیے کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا. ہم نہیں سوچیں گے تو کوئی اور کیا سوچے گا. کسی نے کیا خوب کہا کہ مقدر کی زنجیروں سے بندے ہم بے بس لوگ، مقدر کی زنجیروں سے بندے ہم بے بس لوگ،
عمر گزار دیتے ہیں معجزے کے انتظار میں. اب معجزے کا انتظار مت کیجیے اور نکلیے اور اپنی آواز سافٹ انداز میں اپنی آواز کو آگے بڑھائیے. اس خوبصورت شعر کے ساتھ ہم شکریہ ادا کریں گے حفیظ صاحب. تھینک یو. اور ایک خوبصورت کلام کے ساتھ میں چاہوں گا کہ ہماری اس محفل کا بھی اختتام ہو. محترم جناب بدر منیر قاضی صاحب ایک خوبصورت کلام ادا ہو جائے. آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، مینوں مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، ٹاٹا ہاں غریب آقا اول میرے سر نہیں، اڑے کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں، اب تو بس یہ دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس یہ دھن ہے. اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اے کاش کبھی میں بھی یہ کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اب تو بس یہ دھن ہے میرے مولا، میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بات میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بات میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اب تو بس یہ دھن ہے، کاش ایک بار یہ یوں عمر بسر ہو میری، کاش ایک بار عمر یوں ہی بسر ہو میری، صبح کعبے کو میں اور شام کو طیبہ دیکھوں میرے مولا، اب تو بس یہ دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں میرے مولا، آخری عمر میں کیا پھر مسکرائی زندگی، آیا ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان، رمضان رمضان، رب کی نعمت ہے رمضان.